السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس ٹو اردو میڈیم گیسٹ پیپر کوشچن آنسر 2023 کے لیے گیسٹ پیپر ہے۔ کوشچن نمبر 2، سوال نمبر 2 کے سوالات آئیں گے، سائنسی وجوہات لکھیے۔ سوال نمبر 2 کے اے میں آتا ہے، ہر ایک کے لیے 2 نمبر مختص ہے۔ پہلا سوال ہے، ماں باپ کی چند خصوصیات ان کے بچوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے نر اور مادہ زواجوں کے ذریعے والدین کے جین ان کی اولاد تک منتقل ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ جین توارثی خصوصیات کی ترسیل کرتے ہیں۔ تیسرا، چونکہ ان کی ترسیل والدین سے ان کی اولاد تک ہوتی ہے، اس لیے بچے کافی حد تک اپنے والدین سے مشابہ دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا ہے، جل تھلیوں کا ارتقاء مچھلیوں سے ہوا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ارتقائی ثبوتوں میں چند جانور درمیانی کڑی کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا، لنگ فش اس کی ایک مثال ہے، جو مچھلی ہوتے ہوئے بھی پھیپھڑوں سے تنفس جاری رکھتی ہے، لنگ فش۔ تیسرا ہے، اس لیے اسے مچھلیوں اور جل تھلیوں کے درمیانی کڑی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چوتھا ہے، اس لیے یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ جل تھلیوں کا ارتقاء مچھلیوں سے ہوا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کبھی کبھی بعض اعلیٰ نباتات اور حیوانات بھی غیر آکسیجنی تنفس کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جب اطراف کے ماحول میں آکسیجن کی مقدار میں تخفیف ہو جاتی ہے تب آکسیجنی تنفس کو انجام دینے میں دقت پیش آتی ہے۔ دوسرا ہے، اس حالت میں اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے اعلیٰ نباتات غیر آکسیجنی تنفس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، چند جانوروں کی نسیجیں آکسیجن کی کمی ہونے پر غیر آکسیجنی تنفس کے فعل کو انجام دینے لگتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، ورزش کرنے کے بعد ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جب ہم لگاتار ورزش کرتے ہیں تب خلیات میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس لیے اس حالت میں ہمارے عضلات اور دیگر نسیجے غیر آکسیجنی تنفسی طریقے سے اپنا عمل تنفس جاری رکھتے ہیں۔ اس عمل میں لیکٹک ایسڈ تیار ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، غذائی اجزاء کی تکسیر کے بعد پیدا ہونے والے اے ٹی پی کے سالمات کی تعداد بھی کافی کم ہوتی ہے۔ چوتھا ہے، اس طرح جسم میں توانائی کی سطح اور لیکٹک ایسڈ کے ذخیرے میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سندربن کے شیروں اور آسام میں واقع مانس کے ایک سینگ والے گینڈوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، آسام میں واقع مانس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کئی بند تعمیر کیے گئے ہیں اور وہاں سے پانی کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا، یہ علاقہ اکثر سیلاب سے متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے مسکن کی تباہی کی وجہ سے ایک سینگ والے گینڈے کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تیسرا، مغربی بنگال میں سندربن کے علاقے میں بند جنگلات کی کٹائی، کثیر تعداد میں ماہی گیری اور کھودی جانے والے خندقوں کی وجہ سے شیروں کے قدرتی مسکن کے لیے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ چوتھا، ان تمام مسائل کی بنا پر شیروں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پانچواں ہے، بھارت میں مغربی گھاٹ کے علاقے میں گھنے جنگلات کے جھنڈ موجود ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں مغربی گھاٹ کے علاقے میں مقدس دیورائیاں نظر آتی ہے۔ دوسرا، جنگل کے اس حصے پر سرکاری محکمہ جنگلات کے ذریعے کسی قسم کا تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا۔ تیسرا، یہ ایک طرح کی تحفظ گاہ ہے جس کی حفاظت عام آدمی اور قبائلی لوگ کرتے ہیں۔ چوتھا، جنگل کا یہ ٹکڑا حیاتی تنوع سے مالا مال ہوتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مخصوص دیوتا قیام کرتے ہیں، اسی عقیدے کی بنا پر جنگلات کو ایک قسم کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ مغربی گھاٹ کے علاقے میں اس طرح کی کئی دیورائیاں موجود ہیں۔ پانچواں، ان دیورائیوں کی وجہ سے ہی جنگلات کو مخصوص تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اسی مقصد کی بنا پر بھارت کے مغربی گھاٹ کے علاقے میں گھنے جنگلات کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیمیائی صنعت میں کیمیائی عامل انگیز کی بجائے مائکرو بائیوٹکس خامرے استعمال کرتے ہیں یا مائکرو بائیوٹکس خامرے ماحول دوست ثابت ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کیمیائی صنعت میں کیمیائی عامل انگیز کی بجائے خوردبین حیاتیات سے بنے خامرے استعمال کی جانے کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے، یہ خامرے کم درجہ حرارت، پی ایچ اور دباؤ پر بہت بہتر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا، ان خصوصیات کی وجہ سے توانائی اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ تعقل روکنے والے مہنگے آلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا، خامرے چونکہ مخصوص عمل میں ہی انجام دیتے ہیں، اس لیے غیر ضروری حاصلات نہیں بنتے اور تخلیص کا خرچ بھی کم ہوتا ہے۔
चौथा, खुर्दबीनी हयाती खामरों की तामलात में बे मसरफ़ अशिया का अखराज और इनका तजिया जैसे अमल नहीं होते और खामरों को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इन खामरों को माहौल दोस्त खामरे भी कह सकते हैं। दूसरा है मुसफ़ा डिटर्जेंट में खुर्दबीनी हयाती तामलात से हासिल शुदा खामरे मिलाए जाते हैं। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, जब मुसफ़ा में खुर्दबीनी खामरे मिलाए जाते हैं तो वो बेहतर तौर पर काम करते हैं। दूसरा, मुसफ़ा डिटर्जेंट में खामरे शामिल करने का दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि कम तपिश पर भी मैल निकाला जा सकता है और कपड़े साफ धुलते हैं। तीसरा, इस तरह तवानाई की बचत होती है और बेहतर नताइज निकलते हैं। ईस्ट में कलियाओ गैर जिनसी तौलीद का एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें ईस्ट के खलियात में छोटे छोटे गुंचे या उभार पैदा होते हैं। ये गुंचे या कलिया मौरिस खलिए से अलहदा होकर एक नए जानदार की तरह नशोनुमा पाते हैं। दूसरा, हाइड्रा में कलियाओ गैर जिनसी तौलीद का एक तरीक़ा है जिसमें साजगार माहौल में हाइड्रा के जिस्म के इस्तिवाना नुमा हिस्से की दीवार पर तजदीदी खलियात के लगातार तकसीम से एक उभार पैदा होता है। इस उभार से नया हाइड्रा तश्कील पाता है। तीसरा, बास पैदाइश रीजनरेशन, यह गैर जिनसी तौलीद का एक तरीक़ा है जिसमें प्लेनेरिया या जैसे जानदार का जिस्म दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। हर टुकड़े से जिस्म का बाकी हिस्सा तैयार होता है और दो नौज़ायदा जानदार तैयार होते हैं। चौथा है तज्जिया कारी फ्रैगमेंटेशन, ये भी एक गैर जिनसी तौलीद का तरीक़ा है जिसमें मौरिस का जिस्म टूट कर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। हर टुकड़ा नशोनुमा पाकर एक आज़ादाना जानदार की हैसियत से ज़िंदगी बसर करता है। पांचवा है नबाती अफजाइश नस्ल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नबातात में जड़, तना, पत्ते और कली जैसे अज्जा के ज़रिए होने वाली तौलीद को नबाती अफजाइश नस्ल कहते हैं। यह गैर जिनसी तौलीद का तेज़ तरीन तरीक़ा है। छठा है बारावरी फर्टिलाइजेशन, जिस अमल में नर और मादा के इखेरे हैप्लॉइड जवाजों के मिलाप से एक दुगना डाइप्लॉइड जुफ्ता ज़ायगोट तैयार होता है, इसे बारावरी कहते हैं। सातवां है साखे गुल पेडिकल, फूलों में सहारे के लिए जो डंठल मौजूद होते हैं इन्हें साखे गुल कहते हैं। फ़र्क ज़ाहिर करना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, 2 नंबर के लिए आएगा। ट्रांसक्रिप्शन इस अमल में डीएनए के सालमे पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के तवातिर की नकल को एमआरएनए के ज़रिए खलिया माया तक ले जाया जाता है। ट्रांसलेशन इस अमल में मखसूस अमीनो एसिड को एमआरएनए के ज़रिए तरसील करदा कोडोन्स के मुताबिक हासिल किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का अमल खलिया के मरकज़ में अंजाम पाता है। ट्रांसलेशन का अमल खलिया माए में मौजूद राइबोसोम में अंजाम पाता है। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान डीएनए से आरएनए तैयार होता है। ट्रांसलेशन के अमल में आरएनए के मदद से प्रोटीन की तालीफ होती है। ट्रांसक्रिप्शन के अमल में एमआरएनए हिस्सा लेता है। ट्रांसलेशन के अमल में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए हिस्सा लेते हैं। तकसीम दुई और कसीर तकसीम। तकसीम दुई एक ही वक्त में एक मौरिस खलिए से दो नए जानदार बनते हैं। कसीर तकसीम एक ही वक्त में मौरिस खलिए से कई नए जानदार बनते हैं। इब्तिदा में मरकज़ा और खलिए की तकसीम होती है। कसीर तकसीम में इब्तिदा में सिर्फ मरकज़ा की तकसीम होती है, इसके बाद खलिया माया तकसीम होता है। सादा तकसीम दुई में तकसीम का महवर उफ़क़ी, उमूदी या कोई भी एक महवर हो सकता है। कसीर तकसीम में तकसीम का कोई ख़ास महवर नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ी ग़िलाफ़ के साथ सिस्ट की तश्कील नहीं होती। कसीर तकसीम में तहफ़्फ़ुज़ी ग़िलाफ़ के साथ सिस्ट की तश्कील होती है। तकसीम दुई साजगार हालत में तकसीम दुई का अमल हो सकता है। कसीर तकसीम सिर्फ नासाजगार हालात में ही कसीर तकसीम का अमल होता है। हाइड्रा में कलिया, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा कली नौज़ायदा हाइड्रा। इसका पहला नुक्ता है कसीर खलवी जानदार हाइड्रा में कलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी तरीक़े से तौलीदी अमल होता है। दूसरा नुक्ता है मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाए हुए हाइड्रा के जिस्म में एक उभार या कली या गुंचा पैदा होता है। ये कली इस वक्त पैदा होती है जब हालात मुवाफ़िक़ हों और जानदार को काफ़ी मकदार में तग़ज़ियाती मादे हासिल हों। तीसरा है जिस्मानी दीवार की तजदीदी खलियात की लगातार तकसीम से इस कली की जसामत में इजाफ़ा होता है और ये कली एक दुख्तर हाइड्रा में तब्दील हो जाती है। चौथा नुक्ता, इस दुख्तर हाइड्रा के जिस्मी तहे और हाज़मी खला
بالترتیب مورس ہائیڈرا کی جسمی تہہ اور ہاضمی خلا سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ تمام غذائی مادے مورس ہائیڈرا سے حاصل کرتا ہے۔ پانچواں، جب دختر ہائیڈرا کافی حد تک نشو و نما پا لیتا ہے اور آزادانہ اپنے رہنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ مورس ہائیڈرا سے علیحدہ ہو کر نوزائیدہ ہائیڈرا کی طرح آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ آئی وی ایف طریقہ، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن۔ دوسرا، جدید طبی میدان میں یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی بدولت بے اولاد زوجین کی بھی صاحب اولاد بن سکتی ہیں۔ تیسرا، یہ ٹیکنیک ان بے اولاد زوجین کے لیے فائدہ مند ہے جو منویے کی کم تعداد بیض نلی میں رکاوٹ کے مسائل سے دوچار ہے۔ چوتھا، اس ٹیکنیک میں ماں کے بیضہ دان سے بیضہ حاصل کیا جاتا ہے اور امتحانی نلی میں مصنوعی طریقے سے شوہر کے منویہ سے اس کی بارآوری کی جاتی ہے۔ چونکہ بارآوری ٹیسٹ ٹیوب میں کی جاتی ہے اس لیے اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں۔ تیار ہونے والے جنین کی مناسب وقت پر حقیقی یا متبادل ماں کے رحم میں تنصیب کی جاتی ہے۔ جماعت بندی کے فائدے، اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے، حال کی معلومات کے مطابق زمین پر اندازاً 7 ملین قسم کے حیوانات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اگر حیوانات میں یکسانیت اور فرق پر مبنی گروہ یا جماعتیں بنا لی جائے تو ان لا تعداد حیوانات کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، کسی گروہ کے چند حیوانات کا مطالعہ کرے تب بھی اس گروہ کے تمام حیوانات کی معلومات مل جاتی ہے۔ تیسرا، حیوانات کے ارتقاء سے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ چوتھا، حیوانات کی شناخت میں آسانی ہوتی ہے اور غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ پانچواں، دوسرے جانداروں کے ساتھ حیوانات کے رشتے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چھٹا، ہر حیوان کا مسکن، قدرت میں ان کا حتمی مقام جاننے میں مدد ملتی ہے۔ ساتواں، حیوانات میں موجود مختلف قسم کے توافق کی معلومات ہوتی ہے۔ آبی برقی توانائی مرکز میں بجلی کی پیداوار کے فائدے لکھیے، اس کا جواب ہے۔ آبی برقی توانائی مرکز میں رکازی ایندھن کا استعمال نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس مرکز سے کسی قسم کی آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ تیسرا، اگر آبی ذخائر میں پانی کا ذخیرہ کافی مقدار میں ہو تو حسب ضرورت برقی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چوتھا، بارش کی وجہ سے آبی ذخائر میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح مسلسل بجلی کی پیداوار کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ پانچواں ہے، کاشتکاری کے شعبے میں حیاتی ٹیکنالوجی کے فوائد بیان کیجیے، اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے، زرعی زمین کا رقبہ محدود ہونے کے باوجود فی ہیکٹر زیادہ پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ دوسرا، فصلوں کی قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جراثیم کش اور اشباہ کش ادویات پر ہونے والا خرچ کم ہوتا ہے۔ تیسرا، جلد پھل دینے والی اقسام تیار ہونے کی وجہ سے سال بھر میں زیادہ پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ چوتھا، درجہ حرارت میں تبدیلی، کم مقدار میں پانی کی دستیابی، زمین کی زرخیزی میں تبدیلی، برداشت کرنے والی اقسام کی پیداوار ممکن ہوئی ہے۔ اس طرح کی انواع ہر قسم کے ماحولیاتی دباؤ کو برداشت کر سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔